بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، پھر ان کا جی چاہا کہ کوئی ان کا ساتھی ہو جو ساتھ رہ سکے۔ ان پر خواب کی حالت پیدا ہو گئی۔ اسی بیچ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جاگے تو دیکھا کہ ایک پاک صاف عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے جسم کا ایک حصہ ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا اتنی خوبصورت تھی کہ پوری دنیا میں جتنی خوبصورتی پائی جاتی ہے اس میں 90 حصے حضرت حوا کو ملے ہوئے تھے اور 10 حصوں میں پوری دنیا تھی۔ حضرت حوا کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عرش اٹھانے والوں اور آسمان کے واسیوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح اور حکم کیا کہ اے آدم و حوا، تم دونوں اس جنت میں اور جنت کے تمام میوے کھاؤ۔ ہاں، یہاں پر ایک گیہوں کا پودا ہے، اس کے پاس مت جانا، اس میں سے کچھ نہ کھانا۔ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اس پر لعنت بھیجی گئی، بڑے فرشتوں سے نکال دیا گیا، تو اس کے دل میں حضرت آدم کے خلاف جلن پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ وہ اب اسی چکر میں رہنے لگا کہ کس طرح جنت میں داخل ہو کر وہاں سے آدم کو نکلوا دے۔ پہلے تو موڑ سے اس نے دوستی کی اور کہا کہ میری دوستی کی حق تیرے اوپر ثابت ہے، ہم دونوں پہلے ساتھ میں ہی رہا کرتے تھے۔ میری تجھ سے درخواست ہے کہ تو مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر جنت میں پہنچا دے، میں اپنے دشمن سے بدلہ لے لوں۔ موڑ نے اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یہ بات سانپ سے کر۔ جب شیطان سانپ کے پاس گیا، اس پر اپنا جادو چلایا اور سانپ اس کے جھانسے میں آ گیا، اس کو منہ میں لے کر جنت میں پہنچا۔ اس طرح کی جنت کی نگرانی کرنے والوں کو ذرا بھی خبر نہیں ہوئی۔ پھر ابلیس حضرت آدم اور حوا کے پاس گیا اور وہاں جا کر رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم اور حوا نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ اصل میں انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا تھا۔ جب شیطان نے کہا کہ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس جنت سے نکالے جاؤ گے اور جنت کی نعمتیں تم سب سے چھین لی جائیں گی، زندگی کے مزے کے ساتھ ہی موت کے درد کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ ان دونوں نے اس کی بات سننے سے بہت غم ہوا۔ ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تو تم کو ایک پودا بتاؤں، اگر تھوڑا سا میوہ تم اس کا کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی صورت ہرگز نہیں دیکھو گے۔ حضرت آدم نے پوچھا وہی پودا کون سا ہے؟ شیطان نے کہا وہی پیڑ ہے جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حضرت آدم نے اسے مانا نہیں، کہا مجھ سے خدا کی نافرمانی ہرگز نہیں ہوگی۔ شیطان نے بار بار قسم کھائی میں تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں، تم میری بات مانو۔ تو میں بھی حضرت آدم نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار وہ اٹھ کر چلا۔ پھر شیطان حضرت حوا کی خدمت میں پہنچا اور ان کے دل میں شک پیدا کرنے میں کامیاب۔ سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی بھی دے دی کہ اس کی بات۔ حضرت حوا نے حضرت آدم سے فرمایا کہ سانپ تو جنت کا خادم ہے، خدمت کرنے والا ہے اور اس کی شخص یعنی شیطان کی تصدیق کر رہا ہے، تو اس کی بات نہ ماننے کا کوئی تک نہیں۔ اب تو میں پہلے اس پودے کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ گڑبڑ ہو میرے لیے خدا سے معافی مانگو، نہیں تو تم بھی کھاؤ کہ ہم دونوں تمام عمر جنت کی نعمتوں میں چین سے کھایا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔ نقل کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ بات طے کر دی تھی کہ آدم کی مسلم اولاد جنت میں اور نافرمان اولاد جہنم میں جائے گی، اور اگر سب اولاد جنت میں پیدا ہوتی
تو جہنم کیسی بھری جاتی۔ اس لیے جنت سے ان کے نکالے جانے کی وجہ گیہوں کا پودا بنا، تاکہ دوست اور دشمن میں فرق کیا جا سکے اور کسوٹی پر کس کر کھڑے اٹھ کی پہچان کی جا سکے۔ قرآن کی تفسیر لکھنے والے علماء نے لکھا ہے جب حضرت حوا نے گیہوں کے تھوڑا پھل کھائے، ان کی تاکید سے حضرت آدم نے بھی کچھ کھائے، تو گیہوں کے کھانے کا اثر ابھی باقی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے معدے میں یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوا تھا کہ ان کے جسم پر سے جنت کا کپڑا گر پڑا اور جسم ننگا ہو گیا۔ مجبور ہو کر اپنی شرمگاہ ڈھانکنے کا کام انجیر کے پتوں سے لیا۔ پوچھا گیا، اے آدم، تیرے ننگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اے خدا، اس کی وجہ یہ ہے تیرے حکم پر نہ چلے۔ اس منع کیے پودے کو کھا لیا۔ پھر آدم نے بے قرار ہو کر عرض کہ اے الہی، سانپ اور مور جو جنت کے امانت دار ہیں، ان کے بہکاوے اور قسم کھانے سے یہ غلطی ہو گئی۔ روایت ہے کہ سانپ کی شکل ایسی پاکیزہ و نہایت خوبصورت تھی کہ کوئی جانور جنت میں ایسا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی وجہ سے اس کی صورت کو بگاڑ دیا۔ اس کی غذا ملٹی دھول بنی اور پیٹ کو سینے کے بل زمین کو رگڑنے اور چھلنے والا بنا دیا۔ حضرت حوا اور ان کی بیٹیوں کو یہ سزا ملی کہ انہیں جننے کا درد ملا، حیض کی گندگی ملی، خابندوں کے حکم میں رہنا نصیب ہوا، تابع داری کرنا فرض ٹھہرا، پھر دونوں جدا کر دیے گئے۔ ان دونوں کو گناہوں کو مشہور کر دیا گیا، ان کی قسمت میں رنج و دکھ، محنت مشقت اٹھانا لکھ دیا گیا۔ مور کو بھی سزا دی گئی، اس کی شکل بدل گئی، چنانچہ پاؤں تو اس کی بدصورتی میں کا۔ پھر دونوں کو حکم ہوا کہ دونوں جنت سے زمین کی طرف نکل جاؤ اور آپس میں تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ بس آدم، حوا، شیطان، سانپ اور مور جنت سے دنیا میں بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ پہنچے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم سرادیب میں، حضرت حوا جدہ میں، شیطان سیشتان، سانپ اصفہان میں اور مور کابل میں۔ قیامت تک ابلیس اور آدم کی اولاد میں دشمنی چلتی رہی۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے 40 دن تک نہ کھایا نہ پانی پیا۔ حضرت حوا کی جدائی کا جو غم تھا وہ الگ۔ اس طرح 300 برس گزرتی روتے رہے، معافی کی دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، انہوں نے آدم علیہ السلام کی معافی مانگنے کا طریقہ بتلایا۔ جب حضرت آدم نے باقاعدہ معافی مانگی تو حضرت جبریل آئے، انہوں نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا جرم معاف کر دیا۔ یہ سن کر حضرت بہت خوش ہوئے، سکھ و چین نصیب ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 3 روزے 13ویں 14ویں 15ویں کے رکھے تو ان کا جسم جو گناہوں کی مصیبت اور رنج دکھ سے کالا پڑ گیا تھا، ان روزوں کی برکت سے صاف و روشن ہو گیا۔ فائدہ: دوستو، دعا اور روزوں کے بیان کا مطلب یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا گناہ اس دعا کی برکت سے معاف کیا تو ان 3 روزوں کے اثر سے ان کے مبارک جسم کو روشن کیا۔ تو اگر آدم کی اولاد اس دعا کو مانگے گی اور ان 3 روزوں کو ہر مہینے میں عادت میں رکھے گی تو امید ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس طرح اس کا دل جو گناہوں کی مصیبتوں سے سیاہ پڑ رہا تھا روشن اور پاک صاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد آدم کو حکم ہوا خانہ کعبہ کی نیو رکھے۔ حضرت آدم نے جبریل کے سکھائے کے مطابق فرشتوں کی مدد سے کعبے کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کالے پتھر کو جسے وہ اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے کعبے میں ایک طرف کو جمایا۔ کعبے کی عمارت پورا کرنے کے بعد جبریل نے حج و طواف کا طریقہ بتلایا۔ آدم حج و طواف کرنے کے بعد عرفات پہاڑ پر چڑھے اور حضرت حوا جو جدہ سے
حضرت آدم کی فوج میں عرفات آ گئی تھی۔ گرمی اور جلن کی وجہ سے جن کا رنگ بدل گیا تھا ان کی حضرت آدم سے ملاقات ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکے۔ پھر حضرت جبریل نے دونوں کو ایک دوسرے سے پہچان کروائی۔ پھر دونوں سرادیپ آ گئے۔ حضرت جبریل نے کچھ گیہوں، روٹی اور لکڑی پہنچائی، انہیں کھیتی کرنا سکھایا اور 2 بیل بھیجی۔ حضرت آدم علیہ السلام محنت مشقت کر کے اپنا پیٹ بھرنے لگے اور کسی طرح گزر ہونے لگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ